زور ہونا ہے تو ہو جائے. آپ نے دوستی صرف انہی سے رکھنی ہے، دلی دوستی، حقیقی دوستی. یا جیسے آج کل جماعتیں بنتی ہیں تو آپ کی جماعت میں وہی لوگ ہونے چاہیے جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرنے والے ہیں. اس میں جو اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی، یہ آپ کے دوست نہیں ہونے چاہیے، ان کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کے جتھے کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کے گروپ ممبر نہیں ہونے چاہیے، یہ آپ کے جو ہے نا گروہ میں آپ کا پلیٹ فارم ان کو نہیں ملنا چاہیے، آپ کے ساتھ ان کا دلی یارانہ نہیں ہونا چاہیے. قصہ ختم. اگر ان کی طرف ہوگا تو آپ لازمن وہ جو اوپر آئے ہیں اللہ کی کتاب میں کمپرومائز کرو گے. وہ جو سورہ بنی اسرائیل میں آ گیا تھا کہ تھوڑا سا آپ ان کی طرف جھکی جاتے، تو جھکنے کا طریقہ یہ ہوگا ان کی دوستی عزیز ہو جائے گی تو پھر جھکنا پڑے گا، پھر اصول کے اندر ڈنڈی مارنی پڑے گی. لہٰذا اس بات سے بے فکر ہو جاؤ کہ آپ کا جتھا بڑا ہے یا چھوٹا ہے. یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں، دیکھیے اپنی اپنی دنیا ہوتی ہے. کسی کی دنیا کیا ہے؟ کسی کے لیے دنیا یہ ہے کہ جی اس کے اولاد ہو، گھر ہو، بس یہ اس کی دنیا. کسی کی دنیا یہ ہے کہ اس کے پاس دولت ہو، بہت زیادہ دولت ہو، اور دنیا بھر میں اس کے جو ہے نا وہ ہوں، اپنے مکان اپنا اپنا ہو، شہر میں ہو. کسی کی یہ نہیں ہوتا، کسی کے یہ اقتدار ہو، وہ جدھر جائے ہٹو بچو، وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہو اسے. کسی کی دنیا یہ ہوتی ہے اپنی اپنی. کسی کی دنیا یہ ہے کہ شہرت ہو، یہ کلک ہو رہا ہو، ہر وقت اس کے فوٹو چھپ رہے ہوں اخباروں میں. اور کیا شہرت وہ نام سے ہو یا بدنامی سے ہو، اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے. وہ ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام. بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ تو سکینڈل بھی ہوگا تو نام تو ہوگا نا. تو کئی لوگ اپنی تصویریں اپنی اسی لیے شائع کر دیتے ہیں، چلیں لوگ میرا تذکرہ تو کریں گے، اچھا نہیں کریں گے تو برا کریں گے، نام تو آئے گا ان کے لبوں پہ ہمارا. تو یہ کچھ لوگوں کی دنیا یہ ہوتی ہے. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی بھی دنیا ہوتی ہے. وہ دنیا کیا ہوتی ہے کہ ہمارا گروپ کتنا ہے، ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں، ہمیں بیٹھ کے سننے والے کتنے ہیں، ہمارے جلسے میں کتنے لوگ آتے ہیں، ہمارے جو ہے نا فین کلب کتنا ہے. ان کی یہ دنیا ہے. اب اپنا فین کلب بڑھانے کے لیے، اپنے دوست بڑھانے کے لیے، اپنا جو ہے نا وہ فالوورز بڑھانے کے لیے آسان نسخہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کے مرضی کی بات کرو، لوگ آپ کے نعرے ماریں گے. سیاستدان کیا کرتا ہے؟ سیاستدان کوئی نیا راستہ تو نہیں دکھاتا. سیاستدان نبض دیکھتا ہے کہ اس وقت لوگوں کے دل کی آواز کیا ہے. جو ان کے دل کی آواز ہے وہ نعرہ لگاؤ، لوگ آپ کو کندھوں پہ اٹھا لیں گے. تو یہ ایک طریقہ ہے. تو آپ سوچئے، اب سوچئے یہاں پہ یہ لیڈر ہوتا ہے، یہ فالوور ہوتا ہے لوگوں کی خواہشات کا؟ یہ فالوور ہے. اصل لیڈر کا کام یہ نہیں ہے، وہ اپنے اصول پر مضبوط کھڑا رہے گا. اب جو اس کے ساتھ آتا ہے تو آئے. یہ بات ہے جو یہاں پہ کہی گئی ہے. یہ جینیئن لیڈرشپ ہوتی ہے. تو جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یا جو اللہ والے ہیں، ان کی یہ دنیا ہوتی ہے. میری خانقاہ بڑی ہو جائے، میرا مدرسہ بڑا ہو جائے، میری مسجد کے نمازی بڑے ہو جائیں، میری جماعت کے اراکین زیادہ ہو جائیں. ان کی یہ دنیا ہوتی ہے. ان کی وہ دنیا نہیں ہوتی جو باقیوں کی دنیا ہے. تو آپ نے اس دنیا سے بھی صبر کرنا ہے. تھوڑے ہیں تو تھوڑے ہیں، بس اتنے ہی ہیں، لیکن آپ نے اصول پہ کمپرومائز نہیں کرنا. تو بس یہ جو کہتے ہیں نا بھائی اللہ کے لیے، تو اللہ کی رضا کے لیے، تو جو تزکیے کے لیے، تو آخرت کے لیے، تو اگر سب کچھ یہی ہے تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے. یہ اس کا لازمی تقاضا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روک کر رکھو، تھام کر رکھو. مع الذین، انہی لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغدا، صبح، والعشی، شام، یریدون وجہہ، اس کی رضا جوئی کے لیے. ولا تعدو عیناک عنہم، تمہاری نگاہیں ان لوگوں سے آگے مت اٹھیں. بس آخری حد یہ ہے، اس سے آگے نگاہیں نہیں جانی چاہیے. ترید زینت الحیات الدنیا، تم دنیا کی زینت کے طالب ہو، ارادہ رکھتے ہو دنیا کی زندگی کا، زینت کا. اب دیکھیے ایک زینت پیچھے آ گئی تھی جس سے آزمائش ہوتی ہے، جس سے امتحان ہوتا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. امتحان اس زینت سے ہوتا ہے. اس زینت کا آگے جا کے آئے گا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد ہے دنیا کی زندگی کی زینت. یہاں بھی وہ زینت کا لفظ آ گیا ہے. یہ فیلوشپ، یہ فین کلب، یہ زینت نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک امتحان ہے. تو اگر آپ اس امتحان میں پورے نہیں اترو گے، ٹھیک ہے آپ نے وہ نچلے امتحان تو پاس کر لیے، یہاں آ کے فیل ہو گئے تو ریجیکٹڈ. وہ ٹویٹ بندہ واپس بھی لے لے تو ریجیکٹڈ ہی ہو جاتا ہے، وہ تو نہیں بچتا پھر. تو وہ ریجیکٹڈ ہو گیا جی. ولا توتے من، اب یہ اگلی بات بھی سن لیں. ولا توتے من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور مت کہاں منو، مت بات سنو، مت کان لگاؤ اس شخص کی بات کی طرف، من اغفلنا قلبہ، جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے، عن ذکرنا، اپنی یاد سے. یعنی وہ زنگ آلود دل ہے، اس دل میں دنیا بسی ہوئی ہے،
اس آدمی کی بات کو مت سنو. واتبع ہواہ، وہ اپنی خواہش نفس کا پیروکار ہے، وہ اپنے جذبات کی رو میں بہنے والا شخص ہے. اس کے من میں جو آتی ہے وہ کرنے کے لیے تڑپ اٹھ چل پڑتا ہے اور چل جاتا ہے. اسے وہ اس وقت یہ نہیں یاد رہتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے، کتاب کا کہنا کیا ہے. ایسے شخص کی اتباع نہ کرو، ایسے شخص کی بات نہ سنو. اتباع تو خیر بہت بڑی بات ہے، اس کی طرف کان بھی نہ لگاؤ. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ پیروکار ہو گیا اپنی خواہش نفس کا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے نکلا ہوا ہے. ایک یہ آیت ہی اگر کسی مومن کے دل میں راسخ ہونا تو وہ کسی دنیا دار آدمی کو اپنا لیڈر نہیں بنا سکتا. محض دنیا دار آدمی کو اپنا لیڈر نہیں بنا سکتا. تو باقی تو خیر اس سے آگے گناہگار اور فاسق و فاجر تو بہت دور کی بات ہے. تو اگر اللہ والا ہونے کی یہ شرط ہے، اگر کون ہے اللہ والا؟ اب اگر یہ ساری سمجھ میں آ گئی ہو تو اقبال کا وہ شعر سمجھ میں آئے گا، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یہ سارا سورہ کاف کا سارا مضمون کیا ہے؟ حاضر و موجود سے بیزاری. یہ ساری زینت ہے، اس سے بچو، اور اسی زینت میں یہ بھی ہے. تو یہ یاد رکھے کہ دنیا ساری ہوگی دجال کے پاس، تو جو دنیا والے ہوں گے وہ اس کے فین کلب میں شامل ہوں گے. اس کے بغیر تو دنیا ملنی نہیں ہے. تو وہ تو امتحان انہی کا ہے اصل میں، اور یہی وہ زینت ہے